سورہ آل عمران آیت نمبر 79 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، کسی بشر کے لیے یہ بات نہیں ہو سکتی یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دیں، فہم دیں، نبوت عطا فرمائیں، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، اللہ کے علاوہ میرے بندے ہو جاؤ، ولیکن کونوا ربانیین، اور لیکن وہ کہے گا کہ تم ہو جو اللہ والے، بما کنتم تعلمون الکتاب، اس وجہ سے کہ تم کتاب کو سکھاتے ہو، وبما کنتم تدرسون، اور اس وجہ سے بھی کہ تم پڑھتے ہو، ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور نہ یہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب قرار دے دو، ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا تمہیں وہ حکم کریں گے کفر کا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو۔ محترم سامعین کرام، کل ہم نے ان آیات کے متعلق ابتدائی گفتگو کر لی تھی، اس کا پس منظر، شان نزول اور یہ چیزیں آپ حضرات کے سامنے آ گئیں۔ اب ہم مزید اس کی تفصیل کو پڑھتے ہیں۔ اس کی تفسیر کے اندر حضرات مفسرین محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے آدمی کا ذکر کیا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی گئی ہو، اور جب یہ تینوں چیزیں جس کو مل رہی ہیں تو یقیناً وہ عام آدمی نہیں ہے بلکہ وہ نبی ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبیوں کی بات کی جا رہی ہے، کسی عام آدمی کی بات نہیں کی جا رہی۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والحکم، حکم سے مراد حکم یعنی فیصلہ بھی ہے، جیسا کہ خود قرآن مجید میں فرمایا فاحکم بین الناس، ٹھیک، اور اسی حکم سے مراد فرماتے ہیں کہ علم بھی ہے کہ وآتیناہ حکما وعلما، ٹھیک ہے، اور اسی حکم سے مراد فرمایا کہ فہم اور فراست بھی ہے، اور چونکہ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عاقل،
سب سے زیادہ فہیم اور سمجھدار ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اب یہ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جن کا فرض منصبی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، تو اب وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ہمارے بندے بن جاؤ، ہماری عبادت کرنا شروع کر دو؟ ایسے کیسے ممکن ہے؟ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی آدمی کو کوئی دنیاوی طور پر عہدہ، کوئی وزارت، کوئی بھی اس کو عہدہ دیا جاتا ہے تو اس کے ذمے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ حکومتی پالیسی جو ہوتی ہے اسی کو لے کر چلتا ہے، اس کے خلاف نہیں کرتا۔ اور اگر اس کے خلاف کرے تو فوراً اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیسے، جب دنیا کے اندر ایک دستور ہے اور اس پر اتنا عمل کیا جاتا ہے، تو حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جناب ان کو بھیجیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور اس کے خلاف کرے؟ پھر دنیا کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ چلو ایک آدمی کو آپ نے نومینیٹ کر دیا ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ ہوگا یا گورنر ہوگا یا کسی عہدے پر ہوگا، لیکن اور یہ ہماری پالیسی کو لے کر چلے گا، ہم اپنے گمان کے مطابق اس کو لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن آگے چل کر ہو سکتا ہے وہ اسٹیٹ کے خلاف چلنا شروع ہو جائے، تو اس کے امکانات ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو بنائے اور اللہ تعالیٰ کے علم ہی نہ ہو کہ یہ جی آگے چل کر تو یہ میری عبادت کے بغیر دوسروں کی طرف بلانا شروع کر دے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہاں سے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی عصمت کو بھی بیان کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام مبعوث ہوئے ہوتے ہیں، بھیجے ہوتے ہیں، یہ معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تفسیر ان کی اس نہج پر تربیت کی ہوتی ہے کہ گناہوں کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ نے اسی آیت کے تحت یہ بھی بات لکھی ہے کہ اسی آیت کے تحت یہ لکھا ہے کہ لوگ جو نام رکھتے ہیں اس ناموں کے اندر عبد الرسول، عبد النبی یا عبد المصطفیٰ جیسے نام رکھنا درست نہیں ہے۔ یہ نام رکھنا درست نہیں، بلکہ عبداللہ یا اس عبد الرحمن اس قسم کے نام رکھنے چاہیے۔ اگرچہ بعض لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ ہمارا عبد النبی یا عبد الرسول کا مطلب یہ ہے کہ عبد کا معنی غلام ہے، غلام، ہم تو یہ کہ رسول کا غلام، نبی کا غلام، مصطفیٰ کا غلام، تو گویا یہ ایسا ہے جیسے غلام رسول کہتے ہیں، غلام مصطفیٰ کہتے ہیں، تو یہ اس طریقے کے۔ لیکن حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں، فقہاء کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ، پیچھے ہم ایک سورہ بقرہ کے اندر پڑھ کے آئے لفظ راعنا، جس کا پچھلے درس میں بھی تذکرہ کیا تھا کہ یہ ذو معنی لفظ ہے کہ راعنا کہ ہماری رعایت کرے، اور راعنا کا مطلب دوسرا معنی چرواہے اور اس قسم کے بھی ہیں۔ تو ایسے الفاظ کہنے سے جو ذو معنی ہو اور دوسرے لوگ اس کو غلط معنی کے اندر لے کر جا رہے ہوں تو اس معنی کو نہیں لینا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کو لفظ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ لا تقولوا راعنا ولكن قولوا انظرنا، کہ تم انظرنا کے الفاظ کہو، راعنا کے الفاظ نہ کہو۔ اب اگر کسی جگہ عبد الرسول اگر کوئی کہے کہ میری مراد اس سے غلام کے ہیں اور یہ ہے، لیکن لوگوں کے ذہن کے اندر چونکہ ہمارے ذہن اس درجے کے نہیں ہیں، ہمارے ذہنوں کی طرف تو شیطانیت اور شیطان نے اس کسی اور طرف ہمیں چلایا ہوتا ہے، تو ہمارا ذہن کسی اور طرف جاتا ہے۔ اس وجہ سے حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے معنی جس کے اندر لوگوں کے عوام الناس جو بالکل عوام ہے ان کا ذہن کسی اور طرف جائے تو اس لفظ کو اختیار کرنا یا بولنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضرات فقہاء کرام رحم اللہ فرمایا کہ مثال کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے نا کہ علی مشکل کشا، علی مشکل کشا۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اب علی کا معنی جس طرح اللہ تبارک کا صحابی کا نام ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا نام ہے، داماد ہیں آپ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح لفظ علی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی نام ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام علی العظیم آیا ہے، لیکن عوام کے ذہن کے اندر اس علی سے اللہ تعالیٰ کی طرف ذہن نہیں جاتا، وہ جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مشکل کشا کہا جاتا ہے مثال کے طور پر،
اب یہ اس معنی کے اندر تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ استعداد، وہ صلاحیت، وہ قدرتی ان کو فہم عطا کر دی، وہ مشکل سے مشکل مسئلہ بھی یہ چٹکیوں میں حل کر دیتے تھے۔ آپ حضرات نے کئی ان کے واقعات اور یہ پڑھے تو یہ کہا جاتا تھا کہ حل المعاقل، کہ وہ مشکل مسائل کی گرہ کو کھولنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ ان کے متعلق فرمایا قضیۃ ولا ابا حسن، کہ بھی ہمارے ہاں ایک ایسا معاملہ درپیش ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہے۔ اور ایک موقع پر فرمایا لولا علی لکان عمر ہلاک، کہ اگر علی نہ ہوتا تو حضرت عمر اپنے متعلق فرما رہے کہ میں تو آج ہلاکت میں پڑ گیا تھا، ٹھیک ہے نا، ایک فیصلے کے متعلق ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس طرح نہیں، اس طرح ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت خداداد صلاحیت تھی، تو اس وجہ سے ان کو حل المعاقل کہا جاتا تھا، کہ مشکل مسائل کی گرہ کھولنے والے۔ اب اس کو مشکل کشا کہہ دیا، اب اس معنی کے اندر تھا کہ یہ مشکل سے مشکل مسئلہ کیا حل کرنے والے۔ لیکن اب عوام الناس جو ہے وہ اس پائے کی تو نہیں ہے نا، اب انہوں نے اس مشکل کشا علی مشکل کشا سے کہ ما فوق الاسباب جو چیزیں ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کرنے لگے اور اس طرف ذہن چلنا شروع ہو گیا۔ اب عوام الناس کے اندر اگر کوئی علی مشکل کشا کہے گا تو لوگوں کا ذہن اس طرف نہیں جائے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب بڑے مشکل مسائل حل کرنے والے تھے، مسئلہ کوئی فقہی ہوتا یا کوئی اور ہوتا اس کو چٹکیوں میں حل کرتے ہیں۔ ان کا مشکل کشا سے کہ جی میری بیماری، میری پریشانی، میری مصیبت، میرا یہ میرا وہ میرا فلاں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہو گئے۔ تو اس وجہ سے حضرات مفسر ہے کہ ایسے معنی کے اندر عوام الناس کے اندر پھر کیا ہے نہیں بولنا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا نام نہ رکھیں کہ جس سے عوام الناس کسی اور معنی کی طرف کیا ہے جائے۔ اس میں حضرات مفسرین کرام رحمۃ اللہ فرمایا کہ سب سے بہترین نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد المہیمن، عبد المنعم، عبد الجبار، اس قسم کے نام رکھنے چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہو، محمد احمد ہو گیا، غلام احمد ہو گیا، حسین احمد ہو گیا وغیرہ ذالک اس طرح۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ پھر حضرات انبیاء علیہ السلام کے جو نام ہے محمد ابراہیم، محمد موسیٰ، محمد عیسیٰ وغیرہ ذالک۔ اور چوتھے نمبر پر جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کے نام ہے جیسا کہ ابو بکر، عمر، طلحہ، زبیر، یہ اس قسم کے اور رکھنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ناموں کو کیا کہتے ہیں، ان کے صحابہ کے نام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج نہیں کیا، ورنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اگر کسی کا نام کوئی اس طرح کا ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو چینج کر دیتے، جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج کیا، ٹھیک ہے نا، تو ان کا نام عبداللہ رکھا، ٹھیک ہے نا، عبد الشمس یا عبد الکعبہ ان کا نام اس طرح کہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج کیا۔ اور بھی بعض روایات میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ناموں کو کیا کیا ہے، چینج کیا ہے۔ تو بہرحال تو اس آیت کی تحت حضرات فقہائے کرام مفسرین کرام رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ نام جو ہے وہ کیا ہونے چاہیے، ایسا نام ہونا چاہیے جس کا معنی اور جس کا وہ ہونا چاہیے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس نام کا شخصیت کے اوپر بھی بڑا فرق پڑتا ہے۔ حضرت سعید ابن المسیب رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، ان کے دادا تھے، ان کا نام تھا حزن کا معنی ہوتا ہے کھردرا، سخت، غمگین، سخت، اس قسم کے الفاظ ہیں۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ان کے والد بھی صحابی اور یہ بھی صحابی تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی تمہارا نام کیا ہے؟ فرمایا کہ حزن، ٹھیک ہے نا۔ تو کہا کہ بھئی اگر حزن کی بجائے تم سہیل نام رکھ لو، سہیل کا معنی ہوتا ہے نرم، سہل یا سہیل نام رکھ لو، اس کا معنی سہولت اور نرمی کا ہے، آسانی کا ہے، یہ نام ہے۔ تو ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا یہ جو حزن ہے یہ نام رکھنے میں کوئی گناہ ہے، کوئی حرج ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر کوئی گناہ نہیں ہے نا تو میرے آباء و اجداد نے میرا یہ نام رکھا ہے، یہی رہنے دیجئے، اسی نام کو کیا ہے رہنے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ فورس نہیں کیا کہ بھئی نہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے کہ مانا تھا۔ تو اب حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کاش کہ میرے دادا اس نام کو چینج کر دیتے، کیونکہ ناموں کا شخصیت کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر بھی نام کی وجہ سے سختی تھی اور وہی سختی اب ہمارے اندر بھی وہی اسی طریقے سے پائی جاتی ہے، ہم بھی سخت مزاج ہیں،
ٹھیک ہے نا. تو یہ ناموں کا اور اس طرح کا شخصیتوں کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے. اس طرح عورتوں کے نام جو ہے وہ چاہیے کہ کیا کہتے ہیں اپنا صحابیات رضوان اللہ تعالی مجمعین کے نام پر رکھنے چاہیے. آج کل عجیب ایک ٹرینڈ نکل چکا ہے کہ ہم ایسا نام رکھیں گے کہ جناب جو کسی جگہ بھی نہ ہو، عجیب سا کوئی نام چن کے لے کر آ جاتے ہیں اور اس طریقے سے. بلکہ ہمیں معروف اور صحابیات کے نام پر رکھنا چاہیے تاکہ ان کا بچیوں کے اور بچوں کی شخصیت پر بھی ان کا کیا ہو؟ اثر ہو. اب ما بقیہ انشاءاللہ دی تفسیر وہ اب ناموں کی طرف چل پڑی، کل انشاءاللہ ذکر کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.